میرے ساتھ ہے محبت علی. انہیں جب محبت میں دھوکہ ملا تو انہوں نے دلبر نامی کبوتر کے ساتھ دل لگا لیا. اب جہاں جہاں محبت علی جاتے ہیں دلبر ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, اور محبت علی یہ کہتے ہیں کہ دلبر کا کوئی 1 کروڑ بھی دے تو میں دلبر کو فروخت نہیں کروں گا. یہاں سے اب ملتان جاتا ہوں جی, تو میں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں اور ساتھ لے کر آتا ہوں. تو اس کو سلاتے کہاں پہ؟ سلاتا یہ میرے کمرے میں ہی ہوتا ہے. آپ شادی شدہ؟ جی میں الحمدللہ. تو آپ کی جو مسز ہے انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے تو ایسے, اگر ہم بولیں جی ہمارے لیے بادام لانے ہیں تو آپ کو یہ فرصت نہیں ملے گی. تو یہ دلبر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا شوق ہے, وہ سارے گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں. اگر میں گھر باز نہیں بھی ہوتا تو میرے پیچھے سے بھی ایسے کبھی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا. جی السلام علیکم ناظرین, دا ڈیلی سکوپ کے ساتھ میں ہوں اویس علی. اس وقت ہم موجود ہیں جہلم میں. جب آپ جہلم میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخص بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک کبوتر لگا ہوا ہے. یہ ہے محبت کی ایسی دلچسپ کہانی جس کو دیکھ کے لازمی میڈیا پرسنز اور لوگ جہلم کا رخ کرتے ہیں. میرے ساتھ ہے محبت علی. انہیں جب محبت میں دھوکہ ملا تو انہوں نے دلبر نامی کبوتر کے ساتھ دل لگا لیا. اب جہاں جہاں محبت علی جاتے ہیں دلبر ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, اور محبت علی یہ کہتے ہیں کہ دلبر کا کوئی 1 کروڑ بھی دے تو میں دلبر کو فروخت نہیں کروں گا. اس کو اپنے منہ سے بادام کھلاتے ہیں, شاید خود انہوں نے کبھی نہیں بادام کھائے, اور اس کے علاوہ رات کو دلبر کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں. کہانی کیا ہے محبت علی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایسا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے کبوتر کے ساتھ دل لگا لیا؟ بس وہ ایک بہت پرانا ماجرا ہے جی. انسان کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے تو وہ ایک بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بس کہا بھی نہیں گیا, تو اگر کہا گیا تو کسی کے منہ سے تو وہ نہیں ملا, پھر میں نے بے وفائی ایک ہو گئی جی. تو یہ تھا کہ پھر میں نے اس کو پا لیا. ایسی شروع میں اس کو شوق تھا جی کہ ساتھ رکھنا ہے, پھر اس نے ایسی محبت دی کہ یقین کریں کہ انسانوں میں, اور یہ ایسے مجھے لگتا ہے جیسے اس کے اندر پورا انسان کا روح ہے. ایسے سمجھنا چھوڑنا. کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہے یہ؟ اب الحمدللہ یہ میں نے 3 دن کا بچہ پالا تھا جی. الحمدللہ 2 سال کا ہو گیا جی, اور 2 سال ہو گئے اس کو لگاتار. ایسے میرے لیے جیسے بندے کا بیٹا ہو نا. گھر میں اگر آپ کہیں باہر نکلے ہو, کوئی بھی چیز آپ کے گھر ہو, تو آپ بار بار کال کر کے نہیں پوچھ سکے وہ کیسا ہے, آپ کیسا ہے, آپ کیسا ہے. تو میں اگر کہیں نکلا ہوا بھی ہوں, بھائی گھر ہوتے ہیں جی, فون کرنا, اس کو کچھ ڈالا ہے اس کا خیال رکھنا, اس کو باہر نہیں نکالنا, کیونکہ بلی اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. تو گھر میں کورنگ کر کے اس کو رکھنا, رات کو کمرے میں نکال کے اس کو بیٹھتا ہوں. ایسے بلانا تو ایسے کرتا ہے کہ جیسے پورا ایک انسان ہو, بات پوری سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ بادام کھلا رہے تھے, خود کبھی کھائے ہیں آپ نے؟ خود کھائے ہیں جی. آپ کی صحت تو نہیں بتا رہی. خود کے لیے خریدے نہیں ہیں, خود کے لیے خریدے. اس کی دیکھیں نا بیسیکلی غذا ہے, یہ ایک جانور ہے. ماں باپ بہن بھائی اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ خوراک ہے, ہماری جیسے خوراک روٹی ہے تو اس کی خوراک ہے. اس کی طاقت کے لیے بغیر ماں کے جو بھی چیز پلتی ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں کیا یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ ہاں جی ہر وقت میرے ساتھ رہے. اگر بعض یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے اب ملتان جاتا ہوں جی, تو میں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں اور ساتھ لے کر آتا ہوں. تو اس کو سلاتے کہاں پہ؟ سلاتا یہ میرے کمرے میں ہی ہوتا ہے. آپ شادی شدہ؟ جی میں الحمدللہ. تو آپ کی جو مسز ہے انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے تو ایسے, اگر ہم بولیں جی ہمارے لیے بادام لانے ہیں تو آپ کو یہ فرصت نہیں ملے گی. تو یہ دلبر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا شوق ہے, وہ سارے گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں. اگر میں گھر باز نہیں بھی ہوتا تو میرے پیچھے سے بھی ایسے کبھی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا. جی اچھا کتنا عرصہ لگا آپ کو اس کو ٹرین کرنے میں؟ ویسے بھی میں ٹرین تو ساری انسان بھی اگر کوئی بھی کام ہو تو ٹریننگ چلتی رہتی ہے جی, لیکن وہ 2-1 مہینے 3 مہینے اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے. جو بعض یہ شروع میں جب آپ اس کو پالتے ہیں نا تو یہ بعض ایسے ہوتا ہے کہ نکل جاتے ہیں. ان کو بیسیکلی گھر کا نہیں پتہ ہوتا, ان کو بس انسان کو اس نے اگر دیکھیں ہم روڈ پہ اڑاتے ہیں, روڈ پہ ہزاروں سینکڑوں بائکس ہوتے ہیں, تو یہ ہے کہ ایک ہی بائک کے ساتھ اڑنا وہ تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کبوتر دیکھیں نا ہے تو جانور جی, انسان تو نہیں ہے, لیکن بعض انسان دھوکہ دے جاتے ہیں, کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے. الحمدللہ یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے جی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ بائک پہ جا رہے ہو اور دلبر کہیں اور نکل گیا؟ ویسے بھی الحمدللہ میرے ساتھ نہیں ہوا. میرے والد صاحب اس کو ایک بار لے کے گئے تھے جی, تو بہت دور. میں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کو ساتھ, اور یہ 2-3 بار واپس بھی آ گیا. تو وہ لے کے خیر چلے گئے, ان سے کبوتر بھاگ گیا. انہوں نے مجھے کال کی کہ کبوتر بھاگ گیا. میں خیر گیا, کبوتر بہت دور کہیں نکل گیا تھا. تو میں نے جناب 3 دن نہ میں نے کھانا کھایا
تو نہ اس دلبر نے کھایا. کسی سے پتہ چلا جی ہم نے رکشے میں سپیکرز لگوا کے اب مسجد میں گیا. مسجد میں نے بولا جی میں نے کبوتر کا اعلان کروانا ہے. تو مولوی صاحب نے بولا, انہوں نے بولا بھائی ہمارے اوپر فتوے لگ جائیں گے تو پلیز آپ ہم سے یہ کام نہ کروائیں. پھر ہم نے رکشے میں سپیکرز لگائے کہ انعام دیں گے. کسی بندے کے پاس جانے کے لیے ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے بولا بھائی میں نے بہت دور اس کو بھیجا ہوا ہے. تو ہم نے بولا ہمیں واپس چاہیے. جب میں اس بندے نے بولا جی میں یہ لوں گا, میں نے بولا جو کچھ آپ مانگیں گے دے دوں گا. خیر جب اس بندے نے مجھے دیا, اس کے پر اس کی کلیاں شلیاں سب اس نے کر. لوگوں نے مجھے بولا اب اس کو چھوڑ دو, یہ اب نہیں تمہارے ساتھ جو ہے نا اڑنے لگا یا تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. میں نے بولا آ جائے گا. یقین کریں انہوں نے صرف دیا اس وجہ سے, انہوں نے بولا بھائی ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں, ہمارے پاس یہ کچھ کھا نہیں رہا, ہم اس کو کچھ ڈالتے بھی ہیں تو یہ کچھ نہیں کھا رہا. تو پھر میں اس کو لے کے آیا, پھر الحمدللہ اس کے پر وغیرہ نکلا, تو یہ میرے ساتھ ہی ہے جی. اچھا کسی نے مانگا, کسی نے کو قیمت لگائی اس کی؟ پچھلے دنوں راجہ عاقب صاحب ہیں جی, سرگودا سے آئے تھے, تو ایسے انہوں نے 5 لاکھ روپے کا چیک لکھا ہوا تھا. تو مجھے بولتے ہیں کہ یہ آپ لے لیں, کبوتر مجھے دے دیں. میں نے بولا نہیں راج صاحب آپ ویسے لے کر جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کبوتر کا, لیکن آپ اس کبوتر کی قیمت نہیں دے سکتے جی. اچھا ویسے کوئی اس کی کوئی قیمت لگائے تو کتنے میں فروخت کریں گے؟ سر 5 لاکھ میرے حساب سے یہ بیسیکلی اگر یہ کبوتر دیکھیں تو آپ کو 300 روپے کا بازار سے عام مل جاتا ہے. تو کبوتر کے لحاظ سے 5 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کے لیے اگر 1 کروڑ بھی دے تو میرے لیے کم ہوگا. میں نے ہر بندے کو یہی بات کی ہے جی, مجھے پیسے سے نہیں ہے, یہ انسان کی قدر کرنے والا بہت مشکل سے ملتا ہے آج کل. اچھا عاشق جو ہوتا ہے نا اپنے محبوب کے لیے جھگڑا بھی بڑا کرتا ہے, تو کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ جھگڑے ہو آپ نہیں یار, کبوتر کے لیے؟ ایسا نہیں ہوا جی, ایسا نہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کا؟ کبوتر کے لیے ہو, اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی چوری کر کے لے جائے یا تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے جی. یہ ایک محبوب کے علاوہ یہ ایک اولاد کی طرح ہے, یقین کیجئے کہ یہ ایک اولاد کی طرح ہے. میں نے اس کو کبھی جو ہے نا دینے, کون کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو بیچوں گا, یہ میرے لیے. اچھا خود آپ نے شادی کر لی ہے, کیا دلبر کے لیے بھی کوئی ڈھونڈی ہے آپ نے کبوتری؟ یہ میرے والد صاحب بھی مجھے کل پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تمہیں ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اس کو اس کی محبوبت سے الگ رکھا ہوا ہے. میں نے بولا میں اس کی اور یہ میری ہے. یعنی کہ خود آپ نے شادی کر لی, خود بے وفائی کر دی؟ خود بے وفائی کر. اچھا اس کے علاوہ کوئی ٹرین کرنے کا سوچا ہے؟ ٹرین کرنا کوئی نہیں ہے, ٹرین کر ہر کبوتر اس کی طرح نہیں ہو سکتا جی. ٹرین کرنا یہ ہے, میں بولتا ہوں لوگوں نے ہزاروں رکھے ہوئے ہیں, میں بولتا ہوں 1000 رکھنے سے بہتر ہے آپ ایک رکھیں جو آپ کے کام کی چیز ہو جی. تو یہ ہے کہ اگر 2-4 رکھوں تو پھر ایک کو ٹائم بندہ نہیں دے پاتا, یہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں کیونکہ یہ بالکل پابند ہوتے ہیں. وہ آپ گھر میں رکھتے ہیں نا, وہ کھلے ہوتے ہیں, کہیں جا کے کھانا کھا لیا, دانا کھا لیا, اس کو آپ نے ڈالنا ہے, پانی ڈالنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, تو پھر اس نے آپ کے ساتھ ہونا ہے جی. سو ناظرین زمانہ بدل رہا ہے, زمانے نے جدت دی تو لیلا مجنو ہیر رانجھا ختم, اس دفعہ کہانی چل رہی ہے محبت کی, دلبر اور محبت علی کی. آپ کو یہ کہانی کیسی لگی لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.